اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے صحابہ اور تھوڑا سا کھانا۔ درود شریف کی فضیلت۔ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر تشریف لا کر حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے حضور پرنور شفیع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمزور آواز کو سنا، جس سے مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھوک کا علم ہوا۔ کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر انہوں نے جو کی روٹی کے کچھ ٹکڑے نکالے، اپنا دوپٹہ لیا، اس کے ایک حصے میں روٹی کو لپیٹا اور اسے میرے کپڑے کے نیچے چھپا دیا، اور دوپٹے کا باقی حصہ میرے یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اڑا دیا، اور پھر مجھے تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں بھیجا۔ میں وہ روٹی لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ راحت محبوب رب العباد عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بمائے کثیر افراد مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا تو اللہ کے محبوب دنائے غیوب منزلہ عین ایوب عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا، آیا کھانے کے لیے؟ میں نے عرض کی، جی سرکار۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا، چلو سب حضرات چل پڑے، اور میں ان کے آگے آگے چل دیا، حتیٰ کہ میں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کے شہنشاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں جو ان سب کو کھلائیں۔ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ و رسول عالم، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ شہنشاہ کونین رحمت دارین دکھی دلوں کے چین نانا حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں تشریف لائیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی روٹی کے ٹکڑے لے آئیں۔ مدینے والے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے روٹی کو توڑا گیا۔ پھر حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر گھی کا برتن نچوڑا اور اسے بطور سالن استعمال کیا۔ پھر سرکار نامدار پروردگار بزن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ عز و جل کو منظور تھا وہ اس پر پڑا۔ پھر فرمایا، 10 کو اندر آنے کی اجازت دو۔ انہوں نے 10 آدمیوں کو بلایا، انہوں نے کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے، پھر باہر نکل گئے۔ پھر فرمایا، مزید 10 کو بلاؤ۔ انہوں نے 10 کو بلایا، انہوں نے کھانا کھلایا، باہر چلے گئے۔ پھر فرمایا، پھر مزید 10 کو بلاؤ، یہاں تک کہ سارے قوم نے کھانا کھایا، سب آسودہ یعنی سیر ہو گئے۔ وہ قوم 70 یا 80 صحابہ علیہ رضوان پر مشتمل تھی۔ ایک اور روایت میں کہ مسلسل 10 آدمی اندر داخل ہوتے رہے اور 10 آدمی باہر نکلتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہا جس نے اندر جا کر کھانا نہ کھایا ہو، اور سب سیر ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کھانے کو اکٹھا کیا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کھانے سے پہلے تھا،
ایک اور روایت میں کہ 10 صحابہ اکرام علیہ رضوان کھانا تناول فرماتے رہیں، یہاں تک کہ 80 صحابہ علیہ رضوان نے کھانا کھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ بظاہر مختصر سا کھانا 80 صحابہ اکرام علیہ رضوان کے کھانے کے باوجود اتنے کا اتنا ہی رہا۔ سبحان اللہ، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی کیا شان و عظمت ہے کہ خود بھوکے رہیں اور اپنے غلاموں کو خوب نعمتیں کھلائیں۔ آپ